اللہ کہہ رہا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے مزاج میں کیا چیز، ہمارے مزاج میں کیا ہے کہ ہم اسباب پر توجہ کرتے ہیں، مسبب الاسباب پر توجہ نہیں کرتے۔ ہماری ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے ہوتی ہیں، یہ میرا کام کر دے گا، یہ میری سفارش کر دے گا، یہ میری چیک لگا دے گا۔ وہ جب کوئی ایسی مشکلیں پھنس جاتے ہیں، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو تب ایک دم دعا یاد آ جاتی ہے، یار اللہ سے تو مانگو بھائی، ہر وقت ہر لمحے اللہ سے مانگنا ہے، اور چاہے سوئی چاہیے کہ چاہے آپ کو جہاز چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگ۔ ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تمہاری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس پر بھی اللہ سے مدد طلب، اس سے ہوگا کیا کہ تمہیں اللہ ہمیشہ یاد رہے۔ تو ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ۔ اس لیے جو دعائیں ہیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے کی دعا، باتھ روم سے باہر آنے کی دعا، اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سونے سے اٹھنے کی دعا، یہ ساری چیزیں کیا کہ آپ کو زندگی کے ایک ایکٹیویٹی میں اللہ یاد رہے۔ اس لیے دنیا والوں سے امیدیں نہ لگائیں، ایکسپیکٹیشنز آلویز ہرٹ۔ لوگ جب امیدوں پہ پورا نہیں اترتے تو دل تکلیف میں آتا ہے، لوگ جب امیدوں پہ پورا نہیں اترتے تو دل دکھتا ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے لو لگائی، میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے، میرے اللہ نے میرے لیے مہربانی لکھی ہے، کام ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلیل کرنے والا۔ میرے اللہ نے میرے لیے عزت لکھی ہے تو کائنات مل کر بھی چاہے تو مجھے ذلیل نہیں کر سکتی، اور خدا نہ خواستہ کسی کے لیے اللہ نے ذلت لکھ دی ہے تو پوری کائنات مل کر اسے عزت والا نہیں بنا سکتی۔ یہ توکل ہمیں نصیب ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ افأمیتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 15th چیپٹر کے 7ویں رکوع کا آغاز ہے، اور اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 کو ہم نے تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا تو تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں یہ واقعہ، سورہ اعراف میں واقعہ تفصیل سے آ چکا ہے، اب دوبارہ اس کو الگ پیرائش سے بیان کیا جا رہا ہے۔ تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اور ابلیس کیا کہنے لگا؟ قال ااسجد لمن خلقت طینا، اللہ سے کہنے لگا کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے گارے سے بنایا ہے، طین سے بنایا ہے۔ تراب اس مٹی کو کہتے ہیں جو خشک ہوتی ہے، تو کہیں اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہم نے تمہیں تراب سے بنایا ہے، اور طین اس مٹی کو کہتے ہیں جس مٹی میں تھوڑا پانی ملا دیا جائے، اور پانی ملا کر اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ گارے جیسی ہو جاتی ہے۔ مٹی کے برتن جو بنتے ہیں یا مٹی کی کوئی بھی شے آپ بنانا چاہیں تو اس میں تھوڑا پانی ڈالتے ہیں، تو وہ مٹی جس میں تھوڑا پانی ڈلا ہو اس کو عربی میں طین کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا قال اسجد لمن خلقت طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، جس طرح سورہ اعراف میں بیان کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، وہ کہنے لگا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنے، تو میں ان کو سجدہ کیسے کروں؟ یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے الگ پیرائی سے، قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے؟ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، تو کہا شیطان نے اے میرے مولا دیکھ، ھذا الذی کرمت علی، یہ وہ شخص ہے کہ جس کو تو نے مجھ پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت آدم کو دیکھ کر کہنے لگا ھذا الذی، یعنی حقارت سے کہنے لگا کہ تو نے اس حضرت انسان کو، حضرت آدم کو مجھ پر فضیلت دے دی ہے، آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اور اگر فضیلت دے ہی دی ہے تو لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اب تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک کے لیے، مؤخر کر دے میرا معاملہ قیامت تک۔ کس لیے مؤخر کر دے؟ لأحتنکن ذریتہ،
کہ میں آدم کی تمام ذریت کو، میں اس کی تمام اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا، الا قلیلا، سوائے تھوڑے لوگوں کے، ان کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، ان کی اکثریت پر غالب آ جاؤں گا۔ احتنکن کا معنی جڑ سے اکھاڑ دینا۔ اب جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اب ایک منظر دیکھیے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی مدد چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ سے ہی جا رہا ہے۔ اللہ کہتا قال اذهب، آپ نے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ نے کہا اذهب، جا دفع ہو جا، فمن تبعک منہم، تو جو تیری اتباع کریں ان میں سے، یعنی حضرت آدم کی اولاد میں سے۔ اللہ نے مہلت دی، اذهب، جا، تجھے مہلت دی۔ فرمایا فمن تبعک منہم، تو جو ان میں سے تیری پیروی کر لیں گے، فإنما جزاء جہنم جزاؤکم، تو ان کا جو بدلہ ہوگا وہ جہنم ہوگا، جزاء موفورا، اور وہ پورا پورا بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا۔ واستفزز، واستفزز کا معنی ہوتا ہے آسانی سے پھسلا لینا۔ اللہ نے کہا واستفزز من استطعت منہم، اور تو انہیں بہکا لے، پھسلا لے، من استطعت منہم، ان کو پھسلا لے، بہکا لے، جن کو پر تجھے استطاعت ہو حضرت آدم کی اولاد میں سے۔ کس چیز سے بہکا لے؟ بصوتی کا، اپنی آواز سے۔ صوت آواز کو کہتے ہیں۔ اب شیطان کو کہا جا رہا ہے کہ تو اپنی آواز سے انہیں بہکا لے۔ اس آواز سے کیا مراد ہے؟ یہ جو علماء نے کہا کہ یہ جو میڈیا ہے یا جتنی بھی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے غلط کام کے لیے، آج آپ دیکھیں کلبس کے لیے اور بارز کے لیے اور حرام کے لیے اور زنا کے لیے باقاعدہ اس کو ایک ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، مارکیٹنگ کی جاتی ہے، فحاشی کو پھیلایا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری شیطان کی آوازیں جس کی وجہ سے انسان اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو ہر وہ آواز، ہر وہ بات، ہر وہ شور و غوغا، ہر وہ ہائپ جو غلط کام یا شر کی طرف لے کر جائے، وہ شیطان کی آواز۔ فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اللہ کہہ رہا ہے اور چڑھا لے، بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اپنے پیادوں کو۔ خیل کس کو کہتے ہیں؟ جو سوار ہوتے ہیں۔ رجیلِكَ، جو پیدل چلتے ہیں۔ تو جو تیرا لشکر ہے پیادوں والا بھی، اور جو تیرا لشکر ہو سوار والا بھی، یہ دونوں لشکروں کو لے کر چڑھائی کر دے۔ تو پتہ ہے کیا لگا؟ شیاطین جو ہیں وہ اس کے چیلے ہیں شیطان کے، شیطان کی پوری ایک فوج ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَشَارِكْهُمْ، اور شریک ہو جا، فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کے مالوں میں اور ان کی اولادوں میں۔ وَعِدْهُمْ، اور ان سے تو وعدے کرتا رہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور شیطان ان سے وعدے نہیں کرتا مگر دھوکے کے۔ غرورا کے معنی دھوکے کے وعدے کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اسے اجازت دے دی، مہلت دے دی، اور اسے اختیار دے دیا۔ تو جب شیطان کو اللہ نے اختیار دے دیا، تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر بحث کی جاتی ہے کہ حضور کو اس چیز کے اختیار ہے کہ حضور کو اس چیز کے اختیار نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے اختیار کی بات کرتے ہیں یا تو اللہ شیطان کو اختیار دے رہا ہے۔ تو جب شیطان جو کہ دشمن خدا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے، تو اپنے محبوبوں کو، اپنے پیاروں کو کیا اختیار دیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو یہاں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ تو اپنا لشکر لے کر ان پر چڑھائی کر لے اور ان کے مال اولاد میں شریک ہو جا۔ مال اولاد میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو انہیں اس بات کی تمیز ہی بھلا دے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ اولاد میں شریک ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ اولاد کی خاطر تم مال حرام کمائے جاؤ، اور تمہاری اولاد بھی دین پر چلنے والی نہ ہو، استقامت دین اس کے پاس نہ ہو۔ یہ معنی ہے شیطان کے کسی کے مال اور کسی کی اولاد میں شریک ہو جانے کا۔ وعدہم، اور بڑے لمبے لمبے وعدے کر لو ان سے۔ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے نا کہ اگر تم یہ والا بزنس کر لو گے، اگرچہ حرام تو ہے لیکن آگے تم دیکھو 5 سال بعد تم کس جگہ ترقی پر کھڑے ہوگے، کر لو، کیا آ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کا جو وعدہ ہے وہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ اب
ایک طرف تو اس کو اللہ رب العزت نے اس بات کا اختیار دیا کہ وہ وسوسہ ڈالے. میں نے 13ویں پارے میں آپ کو سمجھایا تھا شیطان صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، کوئی فورسفلی آپ سے کام کروا نہیں سکتا. کام تو جو کریں گے آپ، وہ آپ اپنی ولنگنیس سے کریں گے. کام جو آپ کریں گے وہ آپ اپنی خواہش سے کریں گے. اختیار بندے کو ہے، لیکن شیطان کو اختیار اس بات کا ہے کہ وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، غلط بات کو ڈالے. تو یہ کہہ دینا کہ سارا کام شیطان کروا رہا ہے، میں تو کچھ کر ہی نہیں رہا. جس طرح ہم ساری برائی کا کھاتا شیطان میں ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ یار میں تو ایسا نہیں ہوں، شیطان کروا دیتا ہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الم نجعل لہ عینین، اللہ نے 2 راستے تمہارے سامنے رکھے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے اور ایک شیطان کا راستہ. رحمان نے جگہ جگہ قرآن میں اور اپنے حبیب کے ذریعے سے تمہیں ہدایت کے راستے بتائے، شیطان تمہیں گمراہی کے راستے بتاتا ہے. تو اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم رحمان کا راستہ اپناتے ہو کہ شیطان کا راستہ اپناتے ہو. لیکن جو اللہ کے محبوب مقبول ہوتے ہیں، جو بچنا چاہتے ہیں شیطان سے، تو اللہ کہہ رہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اور بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور چلنے والا نہیں. ان عبادی، کتنا خوبصورت جملہ، میرے بندے. اللہ جن کو کہے میرا بندہ، اللہ ان بندوں میں مجھے اور آپ کو شامل کر لے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی بس چلنے والا نہیں. کیوں نہیں چلنے والا؟ وکفا بربک وکیلا، کہ پیارے محبوب ان کی نگہبانی کے لیے اور آپ کی نگہبانی کے لیے آپ کا رب کافی ہے. ان کو شیطان کے واروں سے بچانے کے لیے اور ہدایت پر استقامت دینے کے لیے آپ کا رب اے محبوب کافی ہے. ربکم الذی، اب یہاں پر شیطان کی بات ختم ہوتی ہے اور اب ان مشرکین مکہ کو یا ان نافرمانوں کو اب اللہ اپنی قدرت کے عجائبات کو بیان کرتا ہے. ربکم الذی، اور تمہارا پروردگار وہ ہے، تمہارا رب وہ ہے، یجزی لکم الفلک فی البحر، جو کہ چلاتا ہے تمہارے لیے، فلک کا معنی کشتی، جو کہ چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی کو فی البحر، سمندر میں. کیوں چلاتا ہے؟ لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل کو. ایک جگہ سے دوسری جگہ اس زمانے میں جو ٹریول ہوتا تھا، آج بھی جو ہے وہ جو کارگو سروسز ہیں، بعض اوقات وہ بڑی بڑی جو چیزیں ہیں وہ ایک جگہ سے دوسرے مقام پر سمندری جہازوں کے ذریعے پہنچائی جاتی. تو یہ کون ہے کہ جو اس پانی پر اس کشتی کو ٹھہرنے دیتا ہے اور کشتی کو چلنے دیتا ہے؟ وہ اللہ ہے. کس لیے ٹھہرنے دیتا ہے؟ تاکہ لتبتغوا من فضلی، تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کا فضل یعنی اپنے رزق کے معاملات کو تلاش کرو. انہ کان بکم رحیما، بے شک تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ جو ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے. یہ اس کی رحمت کا مظہر ہے. اس میں کوئی مومن کافر کی تخصیص نہیں کہ مومن کو سمندر نہ ڈبوئے اور کافر کو ڈبو لے، بلکہ کافر کی کشتی ہے کہ مومن کی کشتی ہے. اللہ نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے اس کے رب کا رزق تلاش کرے. پھر اللہ کہہ رہا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب یہ مشرکین کے انداز کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک لمحے کو ہمارے لیے بھی غور کر لیجئے کہ ہمارا مزاج کیا ہے، اور واقعی ایسا ہی مزاج ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب مسکم الضر، انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فی البحر، سمندر میں، ضل من تدعون الا ایہ، یہاں تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کا ایک پہلو ہماری طبیعت میں جس کی طرف میں اشارہ کروں گا. جب انہیں مشرکین کو سمندر میں موجود ہوتے ہوئے کوئی نقصان پہنچتا ہے، اچانک سے آندھی چلنے لگے، اچانک کشتی ڈوبنے لگے، تو اللہ کہہ رہا ضل من تدعون، گم ہو جاتے ہیں وہ تمام معبود جن کو یہ پوچھتے ہیں. اس وقت انہیں کوئی نہ بھگوان یاد آتا ہے، نہ کوئی بت یاد آتا ہے، کوئی یاد نہیں آتا. الا ایہ، سوائے اس پروردگار کے جس نے کائنات بنائی ہے. یعنی جب اچانک ایسی ٹریول میں پھنس جاتے ہیں کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو امیجیٹلی انہیں کون یاد آتا ہے؟ انہوں نے بہت سارے خدا بنائے ہوئے نا، انہیں ایک ہی خدا یاد آتا ہے جس نے کائنات بنائی، اور وہ اللہ ہے.
مشرکین کی عادت کیا تھی کہ زمین پر آتے تو اتنے سارے بت بنائے ہوئے تھے، کبھی اس بت کو پوج رہے، کبھی اس بت کو پوج رہے، کبھی اس بت کو پوج رہے. لیکن اگر سمندر کے اندر اگر اچانک سے کشتی ڈوبنے لگتی تو وہ سارے بت بھول جاتے سوائے اللہ یاد آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہا ضل من تدعون الا ایہ، تو گم ہو جاتے، ذہن سے دماغ سے گم ہی ہو جاتے وہ سارے معبود جھوٹے جن کو یہ پوجا کرتے ہیں، الا ایہ، سوائے اللہ کے، وہ انہیں یاد رہتا. تو اللہ کیا کرتا؟ اللہ کتنا رحمان و رحیم ہے. اللہ انہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا مطلب سے یاد کرتے ہو، ڈوبو اب تو نہیں بچائیں گے تمہیں. اللہ کہہ رہا فلما نجاکم الی البر، ہم تمہیں نجات دے دیتے ہیں. اپنے مطلب سے تم پکارتے ہو لیکن پھر بھی وہ رب اتنا رحیم ہے، انہ کان بکم رحیما، وہ رب اتنا رحیم ہے. فلما نجاکم الی البر، اللہ تمہیں پھر بھی نجات دے دیتا کی طرف، خشکی کی طرف. بر مانا خشکی، لیکن جیسے تم خشکی پر اترتے ہو عارت تم پھر اعراض کرنے لگتے ہو، اپنی بات سے پھر جاتے ہو، اللہ کو بھول جاتے ہو. اللہ کہہ رہا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ بے شک انسان بڑا ناشکرا. اللہ اکبر. اب ہمارے مزاج میں کیا چیز ہے؟ ہمارے مزاج میں کیا ہے کہ ہم اسباب پر توجہ کرتے ہیں، مسبب الاسباب پر توجہ نہیں کرتے. ہماری ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے ہوتی ہیں، یہ میرا کام کر دے گا، یہ میری سفارش کر دے گا، یہ میری چیک لگا دے گا. وہ جب کوئی ایسی مشکلیں پھنس جاتے ہیں، جب کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو تب ایک دم دعا یاد آ جاتی ہے، یار اللہ سے تو مانگو. بھائی ہر وقت ہر لمحے اللہ سے مانگنا ہے، اور چاہے سوئی چاہیے کہ چاہے آپ کو جہاز چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگو. ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، تمہاری جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس پر بھی اللہ سے مدد طلب کرو. اس سے ہوگا کیا کہ تمہیں اللہ ہمیشہ یاد رہے گا. تو ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اس لیے جو دعائیں ہیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے کی دعا، باتھ روم سے باہر آنے کی دعا، اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ کھانا کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سونے سے اٹھنے کی دعا، یہ ساری چیزیں کیا کہ آپ کو زندگی کے ایک ایک ایکٹیویٹی میں اللہ یاد رہے. اس لیے دنیا والوں سے امیدیں نہ لگائیں. ایکسپیکٹیشنز آلویز ہرٹ. لوگ جب امیدوں پہ پورا نہیں اترتے تو دل تکلیف میں آتا ہے. لوگ جب امیدوں پہ پورا نہیں اترتے تو دل دکھتا ہے، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. ہمیشہ اللہ سے لو لگائی. میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے، میرے اللہ نے میرے لیے مہربانی لکھی ہے، کام ہوگا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی ذلیل کرنے والا. میرے اللہ نے میرے لیے عزت لکھی ہے تو کائنات مل کر بھی چاہے تو مجھے ذلیل نہیں کر سکتی. اور خدا نہ خواستہ کسی کے لیے اللہ نے ذلت لکھ دی ہے تو پوری کائنات مل کر اسے عزت والا نہیں بنا سکتی. یہ توکل ہمیں نصیب ہونا چاہیے. اللہ اکبر. آخری کی دو آیتیں ہیں. فرمایا کہ افامیتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے؟ اب یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سمندر میں اللہ یاد ہے، خشکی پر جیسے ہی اترے اور سوچا اب تو سیفٹی میں آ گئے، پھر دوبارہ مشرک بن گئے، دوبارہ اللہ کے ذات میں شریک کرنا شروع کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ ان یخسف بکم جانب البر، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کے کنارے پر زمین میں دھسا نہ سکے؟ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں سمندر میں ڈبو دے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم خشکی میں اترو تو زمین کو پھاڑے اور تم سب کو اندر کر دے. اللہ کہہ رہا او یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ او یرسل علیکم حاصبا، کہ ہم بھیجے تم پر حاصبا. حاصبا کا معنی آسمان سے پتھروں کی بارش، یا پھر اگر تم خشکی پر بھی اپنے گھروں میں ہو تو ہم چاہیں تو آسمان سے پتھروں کی بارش تم پر کر دیں. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تو تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی نگہبان. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اگر اللہ نے عذاب بھیج دیا تو کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں پاؤ گے. اب اللہ تعالیٰ اب خشکی کے بعد دوبارہ سمندر کا ذکر کر رہا ہے. کہہ رہا ام امنتم، یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو
ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ وہ تمہیں دوسری مرتبہ لوٹا کر سمندر میں نہ لے جائے۔ بھائی ایک دفعہ تھوڑی ڈیل بنانی ہے تمہیں، جن کا کام سمندر میں ہے وہ ایک دفعہ بچ گئے، اگلی دفعہ تو پھر سمندر میں جانا ہے۔ یہ تھوڑی ایک دفعہ بچ گئے اب زندگی میں سمندر میں جانا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا چلو زمین کا معاملہ تو زمین میں دھسا بھی سکتے ہیں اور آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر دوبارہ سمندر کا ہی ذہن ہے تمہارا تو دوبارہ سمندر میں جانا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا کہ تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ دوسری مرتبہ لوٹائے جاؤ یا لوٹو تم سمندر میں، فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، تو اللہ بھیج دے تم پر قاصفا من الریح، توڑ دینے والی ہوا میں سے۔ قاصف کا معنی توڑ پھوڑ کر دینے والی، ایسی ہوا بھیجے، ایسا چکر بھیجے ہوا کا کہ جو تمہاری کشتی کو الٹ پلٹ کر توڑ تاڑ دے۔ فیغرقکم، اور وہ چاہے تو اللہ تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، اس چیز کے سبب جو تم اللہ کی ذات میں کفر کرتے ہو۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ ایسا کر دے، تم سب کو ہلاک کر دے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم لا تجدوا لکم، اور تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے علینا، ہمارے خلاف، تبیعا، جو تمہارے بارے میں ہم سے سوال کر سکے کہ اللہ تو نے یہ عذاب کیوں بھیجا، یا تو نے ان کو کیوں اڑا دیا۔ کوئی اللہ سے سوال و جواب کرنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم کر دیں تو ہمیں ہلاک کر دیں تو اللہ سے پوچھ تاچھ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بعض اوقات آدمی کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس ڈر سے ہلاک نہیں کرتا کہ یقیناً قانون ہے، لا ہے، لوگ پوچھیں گے، سوال ہوگا، جج پوچھے گا۔ یہاں تو کائنات کے بادشاہ وہ ہے، جج بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا اگر پھر بھی تمہیں چھوٹ دیتے تو یہ ہماری مہربانی ہے، یہ ہماری رحمت ہے، یہ ہماری کرم نوازی ہے۔ تو یہ چیزیں بیان کی اللہ رب العزت نے اس نے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کا کامل توکل ہمیں عطا کرے، اور رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں ہر وقت سربہ سجود ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کافروں کی جن خصلتوں کو جو اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان عادات و اطوار سے، ان کو اپنانے سے ہمیں اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم، وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم، وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم، ونجنا من النار بالقرآن العظیم، وصلی اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے فجر کی نماز کے بعد 14 سپارے مکمل ہونے کے شکرانے میں ناشتے کا اہتمام ہے۔ آپ تمام احباب ضرور اپنے احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔